جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی ہے وزیر اعظم کے حوالے سے. ڈیٹیل ججمنٹ سے پہلے کیا پیپلز پارٹی نے ایسا کوئی پلان بنا لیا کہ نون لیگ کی تحریک کو ناکام بنانے کے لیے وہ گیلانی صاحب سے پہلے استعفیٰ لے لیں؟ آپ کو لگ رہا ہے ہارون صاحب کوئی ایسی پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں؟ کوئی چیز نہیں، اور میاں برادر جیسا مخالف اللہ ہر کسی کو دے. ان کی ہوتے آپ کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوتا ہے. ان کے ہوتے ہوئے کسی کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جو آدمی 10 دن جیل نہیں کاٹ سکتا وہ 40-50% ہوگا درجہ. میں ایک بات بتا دوں، میاں صاحب ایک بات بتاؤں، میاں صاحب 40-50% درجہ حرارت ہوگا. صدیق فاروق صاحب گرمی زیادہ ہوگی، وہ یہ آپ کو ریلائز کرائیں. مئی جون میں گرمی بڑی ہوتی ہے، سڑکوں پہ نہیں نکل سکتے. یہ اے سی میں رہنے والے سڑکوں پہ کیسے نکل سکتے؟ باتیں ہیں جب الیکشن کیمپین ہوتی ہے تو پھر نکلتے ہیں، لیڈرز نکلتے ہیں. الیکشن کی تیاریاں ساری کی ساری، مجھے یہ جیسے ہم آگے بھی ذکر کرتے ہیں، آپ نے کہا پیپلز پارٹی تیاری بھی کر رہی ہے، نئے وزیر اعظم کو لانے کی مدد کی جا سکتی ہے، تو یہ ڈیٹیل ججمنٹ سے پہلے چاہیے سر؟ نہیں، مجھے نہیں پتا. ڈیٹیل ججمنٹ سے پہلے اگر وہ یہ وڈرا کر لیں تو ایک سرپرائز ہوگا، لیکن یہ میرا خیال ہے کہ ڈیٹیل ججمنٹ کا انتظار کریں گے، اس کے نتیجے میں چلے جائیں گے. بات کو دہرانے کا کیا فائدہ؟ مجھے جو ایجیٹیشن نظر نہیں آ رہا. ایسا نہیں، اور ایجیٹیشن ہو اناؤنس کیوں کیا گیا کہ سر لانگ مارچ کیا جائے گا؟ ایک دن آپ نے اناؤنسمنٹ کیا. یہ اس ملک کی سیاست ہے ہی شعبدہ بازی، ریاکاری، گیلری پلے کرنا، بڑی بڑی تقریریں کرنا. پلان کسی کے پاس ہے چیزوں کو ٹھیک کرنے کا، ایجوکیشن کو ٹھیک کرنے کا؟ 60 سال سے پٹواری جو کچھ کر رہے ہیں. یار ایک منٹ بات کریں. پولیس پولیٹیسائز ہو گئی. پولیس کے ذریعے سب سے زیادہ انصاف ملتا ہے نچلی سطح پہ. جھگڑے مقامی طور پہ طے ہو جاتے ہیں. 70% مقدمات کا تعلق پٹواری اور پولیس سے ہے. کبھی کسی نے اس کے لیے کام کیا کہ سرکاری دفتروں میں ایفیشنسی بڑھائی جائے؟ کبھی کسی نے دیکھا کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن میں جو پیسہ جاتا ہے حالانکہ کم جاتا ہے، وہ بڑا حصہ اس کا کھا لیا جاتا ہے. کبھی ان سب چیزوں پہ یہ پی آئی اے، ریلوے، واپڈا، اسٹیل مل، اسی طرح پنجاب میں جو ادارے ہیں، یہ سستی روٹی سکیم میں کتنا پیسہ تندوروں میں جھونک دیا گیا. آشیانہ سکیم ہے، آشیانہ سکیم میں یہ 30% کم پہ بن سکتے تھے. میں نے خود کہا 30% کا یہ پیلی ٹیکس اسکیم، یہ کیا ہے؟ لیکن سر ان کے پاس ایک سنہری موقع تھا. این ایف سی میں جیسے اکٹھے ہوئے، میری بات این ایف سی میں آپ اکٹھے ہوئے، انرجی پہ آپ اکٹھے ہو سکتے تھے، مہنگائی پہ آپ لوگ اکٹھا ہو سکتے تھے، اس پہ آپ لوگ نہیں ہوئے. میری پارٹی پر الزام لگا تو سنیں، پنجاب میں غنڈہ گردی ہے تو کراچی میں کیا ہو رہا ہے اور لیاری میں کیا ہو رہا ہے؟ اور ایک منٹ آپ کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب پورے ملک کو غنڈہ گردی کی بھیٹ چڑھا دیا جائے. یہ کہتے ہیں، یہ منافقت. بھائی اگر آپ نے نکالنا تو نکالو. اس سے یلو کیب سے روزگار مل رہا ہے، اور یہ جو دانش سکول ہیں ان میں جس بچے کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے اور وہ گاؤں میں رہتا ہے، جس بچے کا باپ نہیں ہے، 70% تو گھوسٹ اسکول ہے نا. اگر تو آسما اگر آپ مجھے ایک سوال کا جواب مجھ سے مانگو تو میں حکومت پنجاب کی کارکردگی، لیکن اگر آپ بول کر بسرا کے ساتھ مل رہے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں. دونوں سے ان کے پاس سب کچھ ہے، 90 ارب کی کرپشن، یہ صفحہ نمبر ہے 90 ارب روپے کی کرپشن 4 to 10. یہ کی ہے پرویز الہی کے دور میں. یہ پرویز الہی کے دور میں یہ 90 ارب کی کرپشن ہوئی، اور ہم جب لے کے گئے. مجھے ایک سوال، میرا ایک سوال سن لیں. اس وقت کون سی کورٹ تھی؟ آپ صدیق فاروق صاحب دونوں سے بڑی ایک چھوٹی سی گزارش ہے. آپ جیسے ہارون صاحب نے مینشن کیا انرجی پہ آپ لوگ ایک اکٹھے ہو کے کوئی ایسا پلان بنا سکتے تھے 4 سال میں کہ ملک کو لوڈ شیڈنگ سے نجات دلا سکتے تھے. مہنگائی پہ کوئی ایک پلان کر سکتے تھے. آپ اکٹھے ہو سکتے تھے، بنا سکتے تھے نا. ان کو نکالنے کے لیے آپ ان کو نکالنے کے لیے آپ سیٹ پہ چمٹے رہیں گے. مجھے آپ بتائیے، میں نے کئی دفعہ مختلف پروگراموں میں کہا، شاید آپ کے پروگرام میں بھی کہا ہو، 180 دن چاہیے لینڈ ریکارڈ کو اس کو کرنے کے لیے، زمینوں کے ریکارڈ کو کمپیوٹرائز کرنے کے لیے 180 دن، جس کے بعد 90% جھگڑے ختم ہو جائیں گے. ٹیکس پہ بھی سر بات کوئی کسی نے اس کے لیے ایک قدم بھی اٹھایا؟ فیصلہ آباد میں 80% ریکارڈ جو ہے کمپیوٹرائز ہو چکا تھا 4 مہینے پہلے. ایف ڈی اے کے چیئرمین نے اس کو روک دیا، وہ عدالت میں گیا، 4 مہینے سے سٹے موجود ہے، نہیں کرنے دے رہے. پراپرٹی کا بزنس کرتے ہیں ہمارے حکمران سارے کے سارے. او بھائی یہ مسئلہ حل کرنا ہو تو کہیں سے بگننگ کی جاتی ہے، آہستہ آہستہ حل ہو جاتا ہے. ایگریکلچر ٹیکس لگاتے ہیں، ٹیکس میں اصلاحات کر لیتے، مل کے کوئی جامعہ لاہے عمل بنا لیتے. سر 4 سال بعد 5 سال بعد آپ دونوں الیکشنز میں جا رہے ہیں، الیکشنز میں جا رہے ہیں. یا تو آپ جواب لیں، اور اگر آپ نے جواب نہیں لینے، آپ نے انرجی کی بات کی 4 سال. بات یہ ہے کہ 3.5 سال تو انرجی کے سارے اختیارات وہ تو رہے مرکز کے پاس.
یہ جو 18ویں ترمیم کے ذریعے گئے ہیں صوبوں کے پاس، تو کیا 6 مہینے میں ابھی وہ میری یہ گزارش تھی کوئی اے پی سی بلا لیتے، آپ نے یہ کوئی کہا راؤنڈ ٹیبل کانفرنس بلا لیتے، سارے مل کے کوئی اس ملک کو بحران سے نکالتے نا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے نکالا یا پی ایم ایل این نے نکالا۔ سر آج آپ ان کو نکالنے کے لیے آپ لانگ مارچ کر رہے ہیں، آپ کرسی کے ساتھ آپ جواب نہیں چاہتے، آپ کو کون کہتا میں جواب دے نہیں، میں آپ جواب پھر سنیں، پھر پالیسی بناتی ہے گورنمنٹ، نکالنے کی بات کرتی ہے گورنمنٹ، پالیسی بناتی ہے گورنمنٹ، مرکزی گورنمنٹ بناتی رہی ہے، واپڈا اس کے پاس، بجلی اور پانی کی وزارت اس کے پاس، وزارت خزانہ اس کے پاس، اسٹیٹ بینک اس کے پاس۔ اگر یہ نہیں ہم نے یعنی ہم ابھی لانگ مارچ کر رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہو نہیں رہا، اب اس پہ آپ لانگ مارچ، بلوچستان پہ لانگ مارچ، یعنی ہر روز لانگ مارچ، یہ مذاق ہے۔ آپ لوگوں نے اور بہت سے لوگوں نے مذاق بنا لیا کہ جی بلوچستان پہ لانگ مارچ، مہنگائی پہ لانگ مارچ، انرجی پہ لانگ مارچ، فلاں پہ لانگ مارچ، یہ مذاق ہے۔ روز لانگ مارچ۔ تو پھر ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ چمٹے رہیں گے اقتدار کے ساتھ، آپ نے نہیں جانا، یہ کہہ رہے ہیں آپ کو باہر نکالنے کے لیے لانگ مارچ کریں گے۔ میرا جو ایک چھوٹا سا سوال رول آف لا کے لیے، دونوں سے چھوٹا سا سوال، عام پاکستان کے عوام کے لیے کسی نے لانگ مارچ نہیں کیا۔ آسما لوڈ شیڈنگ مہنگائی کے لیے لانگ مارچ نہیں ہوا۔ پورا ٹبر لٹن تے لگا میاں برادران دا، جہاں تک آپ بات کرتی ہیں میری بات سن لیں، بڑے میاں چھوٹے میاں، حمزہ شہباز شریف، کیپٹن صفدر، پھر آگے تو معاملہ اب تو میں ہماری اچھا اب صورتحال یہ ہے، اچھا آپ درمیان میں مت بولیں، میں بات صرف بغیر ثبوت کے، میں ابھی آپ کو یہ ابھی جو بات بتائی ہے میں نے ثبوتوں کے بغیر بتائی ہے کہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ ابھی آئی ہے اور پیج نمبر 4 سے 10 تک۔ اچھا مجھے میری بات کا جواب دے دیں۔ اب گزارش صرف اتنی ہے کہ آپ لوگ یہ جو مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں روز کہ جی ہم جی یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، او بھائی آپ بڑے میاں صاحب جو ہیں وہ تو میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ اگر انہوں نے جدوجہد کرنی ہوتی، اگر انہوں نے اسٹرگل کرنی ہوتی تو بھائی آپ ایک بس وقت تھا۔ اچھا میں ایک سوال صرف کرنا چاہوں گا، انہیں کہیں کہ آج آپ نے لانگ مارچ کی بات کی تھی، میں آپ کے سامنے استعفیٰ لکھ دیتا ہوں، یہ لانگ مارچ کیا یہ گھر سے نہیں نکلے گا۔ آخری بات سر، سلوشن کیا ہے نکلنے کے لیے، حل کیا ہے، سلوشن کیا ہے اس کا؟ سلوشن یہ ہے ایک مکمل قومی تحریک اور ایک مکمل سیاسی تبدیلی رول آف لا کے لیے، اور اس کے لیے ایک 100% فیئر اینڈ فری الیکشن جو سپریم کورٹ کی اور فوج کی بھی ذمہ داری ہے، الیکشن کمیشن کی بھی ذمہ داری ہے، فیئر لسٹنگ، جینوئن الیکشن کمیشن، اور پولنگ ڈے پہ فوج کی نگرانی میں الیکشن، اور اس سے ایک رول آف لا کے، اور 30 دن کے اندر اندر جو شکایات ہوں الیکشن میں دھاندلی کی اس پہ فیصلے عدالتیں کریں، اور اس میں رول آف لا کے ایک دور کا آغاز کیا جائے۔ مباحثہ بہت ہو چکا ہے، اب اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ نواز شریف صاحب کی پریس کانفرنس کا جملہ سن لیں کہ ہم رول آف لا کے لیے رول آف لا کے لیے بات کی جاتی ہے، یعنی کہ رول آف لا کی بات کون کرتے ہیں؟ میاں برادران۔ رول آف لا کی بات ہم سب کو کرنی چاہیے، مزاج کی بات ہے، قانون کی پاسداری اور اس پر عملداری کے لیے بھی ہماری یہ ریکویسٹ ہوگی سب مل کر اپنا کردار ادا کریں، اور ملک کو جو انارکی کی جانب، تصادم کی جانب لے جایا جا رہا ہے، اس سے باہر نکلنے کا واحد حل یہ رول آف لا ہے۔ یہ صرف نعرہ نہیں ہونا چاہیے، اس پر عمل درآمد بھی ہونا چاہیے، اس پہ بات ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی ٹارگٹ پوائنٹ سے آسما چودھری کو اجازت دیجیے، کل پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔